بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. آج کا کالم بعنوان ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دو محب وطن لیڈر. ناظرین، آج کا نوجوان گزشتہ کل کی تاریخ سے بے خبر ہے، لیکن ان کے وجود میں وطن دوستی کا خون دوڑ رہا ہے. وہ اپنے دیس اور دیس والوں کے لیے اپنے دور کے زندہ ضمیر قیادت کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن مردہ ضمیر اور ضمیر فروش ان سے ان کی قیادت چھین لیتے ہیں. یہ کہانی بڑی دردناک ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی وطن دوستی کے حوالے سے ایک تاریخی مضمون ہے، جس میں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنے دیس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوا، ظلم و جبر کی وہی تاریخ آج پھر دہرائی جا رہی ہے. یہ تاریخی مضمون طویل ہے، اس لیے 5 ایک ساتھ میں ناظرین کے حضور پیش کروں گا، اس لیے کہ آج کا نوجوان جان لے کہ ہم بظاہر ایک آزاد پاکستان کے باشندے ہیں، لیکن ہم آج بھی غلام ہیں. بڑی مدت سے زنجیریں فرنگی کٹ گئی، لیکن ہمارے ذہن سے ان کی وہ نگرانی نہیں جاتی. ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان دو محب وطن لیڈر. کالم کا آخری حصہ، سلسلہ نمبر 6. اخبارات کے مطابق 5 جولائی 1977 کو جب پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے پر دستخط کا امکان تھا، عین اسی رات جنرل ضیاء کی قیادت میں فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا. ملک پر تاریخ کا بدترین مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ہر قسم کی شخصی آزادیاں اور حقوق سلب کر لیے گئے. پیپل پارٹی کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن ہوا اور قومی اور فوجی حکومت نے راتوں رات ذوالفقار علی بھٹو سمیت پیپل پارٹی کے ہزاروں کارکنوں اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. جیلیں سیاسی کارکنوں سے بھر دی گئیں. سرکاری ٹی وی، ریڈیو، نیشنل پریس ٹرسٹ کے سرکاری یا پھر نجی ادارت کے تحت شائع ہونے والے اخبارات اور ذرائع ابلاغ سب ہی زبردست پابندیوں اور بدترین سنسرشپ کی زد میں آ گئے. شاعر، ادیب و دانشور اور مصنفین کی بھی بڑی تعداد یا تو گرفتار ہوئی یا نظر بند کر دی گئی. کئی ایک تو ملک سے باہر ہی چلے گئے تاکہ دوسرے ممالک میں جلا وطنی کی زندگی گزار سکیں یا پھر سیاسی پناہ حاصل کر سکیں. تاریخ و سیاست کے معاملات میں کئی سیاسی کتابوں کے مصنفین سب اس بات پر منقسم نظر آتے ہیں کہ فوج نے ایسا سیاسی ابتری کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا یا پھر بیرونی اشارے پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، یا پھر دونوں وجوہات. لیکن 24 جنوری 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کے لیے قائم ہونے والا حزب اختلاف کا اتحاد یعنی پی این اے اپنے مقاصد حاصل کرنے پر تحلیل ضرور کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے والے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے وعدہ تو کیا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں گے، مگر جب تک جنرل ضیاء زندہ رہے سیاسی بنیادوں پر انتخابات کبھی نہیں ہوئے. ان کی زندگی میں 8 برس بعد ہوئے بھی تو غیر سیاسی غیر جماعتی بنیادوں پر. مظہر عباس نے مزید بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی 90 روز کے اندر ہونے والے انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ کسی اور نے نہیں بلکہ دائیں بازو کی مذہبی سوچ رکھنے والوں نے دیا تھا. یہ مشورہ میڈیا اور دانشوروں نے دیا تھا، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت واقعی اصلی مقبولیت ہے اور مارشاء اللہ کے بعد بھی اگر انتخابات ہو جاتے تو وہی جیت سکتے تھے، مگر دائیں بازو کی جانب
مائل دانشوروں نے، جن میں الطاف حسین قریشی، مجیب الرحمن شامی، مصطفیٰ صادق، مولوی صلاح الدین وغیرہ نے جنرل ضیاء کو انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ مجیب الرحمن شامی نے کئی برس بعد مظہر عباس سے گفتگو میں تصدیق بھی کی کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس مشورے پر جب ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، اب ملتوی کیے تو رائے عامہ کیا کہے گی، تو پریس اور میڈیا کے تعلق رکھنے والے بائیں بازو کے دانشوروں نے جنرل ضیاء کو تسلی دی کہ رائے عامہ تو پھر ہم بنا دیں گے، مگر بھٹو صاحب انتخابات کے ذریعے سیاست میں واپس آ گئے تو زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ مظہر عباس کے مطابق جنرل ضیاء نے انتخابات کو التوا میں ڈال دیا، اور پھر وہ ہوا جس کا کئی دہائیوں بعد جسٹس نسیم حسن شاہ نے عدالتی قتل کہہ کر اعتراف کیا۔ طویل مقدمے، عدالتی کارروائیوں، زبردست عوامی احتجاج اور قومی اور عالمی مخالفت اور رہائی کے بین الاقوامی مطالبات کے باوجود جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی سے یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ جو بھی سیاستدان مخصوص علاقے میں قدم رکھے گا یا شجر ممنوعہ کی جانب مائل ہوگا تو نظام حرکت میں آئے گا، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کو بھی سمجھوتا کر کے ہی ایوان اقتدار کے لیے راستہ کھلا ملا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حامی اور ساتھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند طاقتوں کی سرپرستی تو امریکہ نے اپنے مفادات اور مقاصد کے تحت کی تاکہ چین اور روس کے خلاف حکمت عملی اپنانے میں پاکستان کے اندر رکاوٹ نہ ہو سکے۔ تاج حیدر کہتے ہیں کہ پھر روس کے خلاف مذہبی انتہا پسند طاقتوں کو جو بالکل ہی الگ تھلگ تھیں ان کو مرکزی دائرے میں لایا گیا، مسلح کیا گیا اور ٹیکس فری زون سہولتیں فراہم کی گئیں۔ سائیکل پر چلنے والے مولوی اور مذہبی پیشوا 8 گاڑیوں کے قافلے میں چلنے لگے، پورے لشکر تیار کیے گئے۔ اسی وجہ سے مشکلات بھی سامنے آئیں، ملک میں کلاشنکوف کلچر آ گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ سے مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف رہی، عدالتیں آج بھی بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو رہا کر رہی ہیں، تو وہ سوچ آج تک باقی ہے۔ پروفیسر غفور صاحب نے مجھے تاج حیدر کو بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے یہاں ہونے والے ایک اجلاس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب اپنی گاڑی پر پارٹی کا جھنڈا لگا کر چلے گئے تو کسی نے کہا کہ یہ جھنڈا تو ہٹا دیں۔ تاج حیدر کہتے ہیں دیکھیں، 2 سیاسی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تو انہوں نے تیسری جماعت بنا دی، مگر پی این اے کے تحریک میں نیشنل عوامی پارٹی اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی یا پھر تحریک استقلال جیسی جمہوری سیاسی جماعتوں کی شمولیت کے سوال پر تاج حیدر نے کہا کہ جب ایسی جماعتوں نے دیکھا کہ بہت بڑا نقصان کر لیا تو پھر یہ جماعتیں ایم آر ڈی کی تحریک میں پیپل پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے کیا عوام اس کے خلاف ہیں تو پھر ایم آر ڈی میں ساتھ آئے اور اس ماحول کا مقابلہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر کیا۔ میں نے ایک دفعہ امریکی سفیر سے کہا کہ آپ کو اس پر کیوں فکر نہیں کہ دنیا کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، سڑک پر کسی کو بھی روک لیں، وہ امریکہ کے خلاف بات کرے گا، جبکہ آپ سب کو امداد بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چین کے بارے میں بات کریں تو لوگ ان کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ تاج حیدر نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی تو چڑھا دیا گیا مگر ملک کے مسائل آج بھی وہی ہیں۔ شکریہ ناظرین، یہ تھی تاریخ حقائق کی آخری قسط۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان
زندہ باد۔